بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن قبل جاوید احمد غامدی صاحب نے ایک نیا شگوفہ چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ایوان صدر سے جماعت کا اہتمام کر دیں اور لوگ آن لائن گھروں میں پڑھ لیں۔ جب موجودہ زمانے میں اللہ نے یہ سہولت پیدا کر دی ہے تو اسے فائدہ اٹھا لیں۔ میں نے تو یہ مشورہ دیا ہے اپنی بہت سی گفتگوؤں میں کہ آپ ایوان صدر سے جماعت کا اہتمام کر دیں اور لوگ آن لائن گھروں میں پڑھ لیں۔ موجودہ زمانے میں اللہ نے یہ سہولت پیدا کر دی ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ اس سے نماز کا ایک مقام بھی قائم رہے گا اور لوگ بھی خطرے۔ یہ بڑا زبردست غامدی صاحب نے دلیل دی۔ اچھا، جب ایک جاوید سے دوسرے جاوید نے یہ تجویز سنی، میرا مطلب یہ ہے کہ جب جاوید غامدی سے جاوید چودھری نے یہ تجویز سنی تو اس نے اپنی طرف سے ایک نئی تجویز کا اضافہ کر دیا، کیونکہ جب کوئی اینکر پرسن یا دانشور کسی نئی بات کا اضافہ نہ کرے تو یہ تو اس کی اینکری کی توہین ہے، یہ تو اس کی دانشوری کی توہین ہے۔ اس کو اینکر پھر کون کہے گا؟ جاوید چودھری صاحب نے کیا کہا وہ خود سماعت فرما لیں۔ میں اب ان تجاویز کی طرف آتا ہوں۔ حکومت کو چاہیے یہ عارضی طور پر لاؤڈ سپیکر سے پابندی اٹھا لے، باجماعت نماز کے لیے پورے ملک میں ایک وقت طے کر دے، امام صاحب مسجد میں لاؤڈ سپیکر پر نماز پڑھائیں اور مقتدی گھروں میں، چھتوں پر، صحن میں اور کمروں میں صف بنا کر نماز ادا کر لیں۔ نماز جمعہ بھی اسی طرح باجماعت گھروں میں ادا کی جائے، لوگ گھروں میں بیٹھ کر خطبہ بھی سنیں اور دعا بھی کریں۔ یہ اگر ممکن نہ ہو تو حکومت آن لائن نماز شروع کروا دے، یہ موبائل فون کمپنیوں کی مدد لے، ایوان صدر کو مرکز بنائے، امام ایوان صدر میں نماز پڑھائے، یہ نماز تمام موبائل نیٹ ورکس کے ذریعے پورے ملک میں سنائی جائے اور لوگ اس جماعت کا حصہ بن جائیں۔ اب اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ جاوید چودھری اور جاوید غامدی کی یہ تجاویز کسی اور اینکر کے ہتھے نہ چڑھ جائیں، وگرنہ اس میں اور تجاویز کا اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ جب کوئی اور اینکر اس میں اضافہ نہ کرے تو یہ تو پھر اس کی اینکری کی توہین ہوگی، اس کو پھر اینکر کون کہے گا؟ لیکن اگر کسی اینکر کے ہتھے یہ تجاویز چڑھ گئیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، تو پھر اور تجاویز آئیں گی۔ مثال کے طور پر یہ آ سکتی ہے، وہ اینکر پھر کہے گا کہ آن لائن کی بھی کیا ضرورت ہے، جب موجودہ زمانے میں سائنس نے ڈاؤن لوڈ کی سہولت پیدا کر دی ہے تو آپ نماز کو ڈاؤن لوڈ کر کے کیوں نہیں رکھ لیتے؟ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں، جب نماز کا وقت آئے موبائل سے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی نماز چلائیں، اس کو اپنے آگے رکھیں اور نماز پڑھ لیں۔ اور پھر کوئی اور اینکر اٹھے گا، وہ اس سہولت کے فضائل بیان کر دے گا کہ ڈاؤن لوڈ نماز میں ہر نمازی کی کیپیسٹی کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے۔ کوئی نمازی بوڑھا ہوتا ہے، کوئی جوان ہوتا ہے، کسی کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے، کسی کے پاس کم ہوتا ہے، تو ڈاؤن لوڈ کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس کے پاس وقت زیادہ ہو، جو جوان ہو، وہ لمبی نماز ڈاؤن لوڈ کر لے، جس کے پاس وقت کم ہو، بوڑھا ہو، وہ مختصر صورتوں والی چھوٹی چھوٹی نماز ڈاؤن لوڈ کر لے، اور اس طرح جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی۔ ایک تو ہر وقت امام کی سہولت آپ کے جیب میں آ جائے گی، مولوی کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہی ایک جنازہ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں، ایک نکاح ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں، جب جنازے کی ضرورت ہو تو جنازہ کی ویڈیو چلا کر موبائل آگے رکھ دیں، جب نکاح کی ضرورت ہو تو نکاح کا خطبہ وغیرہ چلا کر جو ہے اسے نکاح پڑھا دیا جائے۔ چلو جی، مولوی کی چھٹی۔ یہی چند کام مولوی نے کرنے ہوتے ہیں، اور کرنا کیا ہوتا ہے؟ تو جب سائنس نے موبائل کی سہولت بھی دے دی ہے، ڈاؤن لوڈ کی سہولت بھی دے دی ہے، اور اس سے مولوی کو رستے سے ہٹایا جا سکتا ہے جو ہمیں ہر وقت چبھتا رہتا ہے، تو ہٹا دینا چاہیے۔ جب دین اس قسم کے اینکروں اور دانشوروں کے ہتھے چڑھ جائے تو پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ ان اینکروں سے میری درخواست ہے کہ خدا را دین کو معاف رکھیں، یا تو دین کے الف بے جیم پڑھ لیں، یا پھر دینی معاملات میں نئی نئی تجاویز دینے سے باز رہیں۔ یہ کھلنڈریے کا کھیل تھوڑا ہی ہے، یہ محمد عربی کا دین ہے۔ اچھا، ان تجاویز پر مزید کچھ مختصر سا تبصرہ کرنا چاہوں گا۔ ان دونوں تجاویز کے مطابق نماز درست ہونے کی دور دور تک کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ یہ جو لاؤڈ سپیکر والی بات کی ہے، اگر اس طریقے سے نماز درست ہوتی تو وہ حدیث جو آج کل زبان زد عام ہے، ان الصلاۃ فی الرحال صلوا فی رحالکم، یہ ندا لگوانے کی پھر سرکار کو ضرورت ہی نہ تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں نماز پڑھاتے، وہاں سے مکبر بلند آواز سے تکبیر کہتا، وہ ساتھ والے گھر تک آواز پہنچ جاتی،
وہاں پر بھی ایک مکبر ہوتا جو بلند آواز سے کہتا. اسی طرح وہ کرتے کرتے پورے مدینہ میں جماعت ہو سکتی تھی. چلو اس میں اگر آپ کو قدر دقت نظر آتی ہے کہ اس میں اس طریقہ میں آواز پہنچانا مشکل ہے، ویسے مشکل ہے نہیں، کیونکہ جب اذان کی آواز پاس پاس کے گھروں میں جا سکتی تھی تو تکبیر کی بھی جا سکتی تھی. لیکن سفر میں آواز پہنچانا تو کوئی مشکل نہیں ہے. سفر میں تو ایسی قیام گاہیں نہیں ہوتی، وہاں تو عارضی قیام گاہیں بنائی جاتی ہیں، چوپڑی جیسے ہوتی ہے. وہاں پر جاوید چودھری صاحب والے طریقے کے مطابق جماعت کروانا کوئی مشکل کام نہیں. مکبرین کی تعداد زیادہ ہو جائے پورے لشکر کو جماعت کروائی جا سکتی ہے. اگر ایسے نماز جائز ہوتی تو سرکار حنین کے موقع پر، حدیبیہ کے موقع پر ایسے جماعت کروا دیتے. جبکہ ان دونوں مواقع میں بارش ہوئی تو سرکار نے یہ ندا لگوائی، الصلاۃ فی الرحال، ان الصلاۃ فی الرحال. اور آپ جانتے ہیں کہ سرکار جماعت پر کتنے حریص تھے. بخاری شریف کی، مسلم شریف کی متفق علیہ روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ هُزَمٌ مِّنْ حَطَبٍ إِلَىٰ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ. کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں نماز کا حکم دے دوں، اقامت کہہ دی جائے، اور پھر کوئی شخص کو نماز کے لیے کھڑا کر دوں، وہ نماز پڑھائے، اور چند آدمیوں کو لے کر جن کے پاس ایندھن کے گٹھے ہوں، ایسے لوگوں کے پاس چلا جاؤں، لا یشہدون الصلاۃ، جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، فأحرق علیہم بیوتہم، میں ان کے گھروں کو آگ سے جلا کر کے راکھ کر دوں. جاوید چودھری صاحب، اگر اس طرح سرکار نے نماز جائز بنانا ہوتی تو حنین میں پڑھا دیتے، حدیبیہ میں پڑھا دیتے، ان الصلاۃ فی الرحال کی ندا نہ لگوائی جاتی. 12,000 صحابہ تھے حنین میں جو امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھنے سے محروم ہو گئے. وہ محروم نہ ہوتے اگر آپ کا طریقہ جو ہے ان کو پتا ہوتا تو. حضور تو وہ ہیں جن کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تمام انبیاء مسجد اقصی میں جمع کر دیے گئے. اور ایسے ہی لاؤڈ سپیکر والا جو طریقہ جاوید چودھری صاحب بیان کر رہے ہیں، اس طریقے میں نماز اس لیے بھی صحیح نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لاؤڈ سپیکر پر نماز ہو، کوئی چھت پر ہو، کوئی کمرے میں ہو، کوئی وہاں ہو، کوئی وہاں صف بنا لے نماز پڑھ لیں. تو اس میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مقدس کی واضح مخالفت ہے، کیونکہ صفوں کا اتصال ضروری ہے. اس میں غیب جو ہے اس کی ایک حد ہے، اس سے زیادہ غیب ہو تو جماعت نہیں ہو سکتی. سنن نسائی کی حدیث ہے راسو صفوفکم وقاربو بینہا وحازو بالاعناق. یہاں پر وقاربو بینہا کے لفظ قابل توجہ ہیں. بھائی اجماع محدثین اس کا ایک ہی معنی ہے بحیث لا یسع بین کل صفین صف آخر، یعنی دو صفوں کے درمیان اتنا فاصلہ نہ ہو. سمجھنے کے لیے یوں کہہ لیں کہ دو صفوں کے درمیان اتنا فاصلہ نہ ہو جس سے کار گزر سکے. تو جو طریقہ آپ بتا رہے ہیں اس میں کہیں 10 فٹ کا فاصلہ ہے، کہیں 20 فٹ کا، کہیں سے بھی زیادہ ہے، تو ایسے کیسے جماعت ہوگی؟ ایسے ہی غامدی صاحب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے یہ آن لائن کی حماقت کرنی تھی تو پھر کراچی کی کسی ایسی مسجد کا انتخاب کر لیتے کہ کم از کم جس سے پورے پاکستان کے مقتدی امام کے پیچھے تو ہو جاتے، کیونکہ مقتدی کا امام کے پیچھے ہونا ضروری ہے. امام سے آگے ہونا مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے. اور آپ نے جا کر وہ اسلام آباد میں مرکز بنا دیا جس سے لاکھوں کروڑوں نمازیوں کا امام کے آگے ہونا لازم آ رہا ہے. اگر آپ کو میری یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ گوگل میپ نکال لیں، کعبہ شریف کی ڈائریکشن کو دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور ایک بہت بڑی خرابی یہ بھی لازم آ رہی ہے، شاید جس کی طرف غامدی صاحب نے توجہ نہیں دی، اگر دے دیتے تو شاید اتنی بڑی حماقت نہ کرتے، کہ پورے پاکستان میں نماز کا وقت سیم نہیں ہے. اسلام آباد اور کراچی کے ٹائم میں تقریباً آدھے گھنٹے کا فرق ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر اسلام آباد میں بالفرض سورج 5 بجے غروب ہو رہا ہے تو کراچی میں سورج کے غروب ہونے کا وقت 5 بجے نہیں ہے، 5:30 پر غروب ہوگا، اور تقریباً شاید اس سے بھی زیادہ 32 منٹ کا ہے. تو جبکہ قرآن کا اصول ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنین پر نماز وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے. اب مجھے غامدی صاحب بتائیں کہ اسلام آباد تو سورج غروب ہوگا 5 بجے اور وہاں پر امام نے مغرب کی نماز پڑھانی شروع کر دی، تو کراچی والے مغرب کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ کیونکہ کراچی میں تو سورج غروب ہوگا 5:30 پر، غروب آفتاب سے پہلے تو نہیں مغرب کی نماز پڑھی جا سکتی. لہذا خدا را دین کو اسی شکل میں رہنے دیں جس شکل میں مصطفیٰ کریم نے ہمیں دیا ہے. سائنس کو لے کر دین کی حلیے نہ بگاڑ دیں. اللہ رب العزت سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے.